ویلکم بیک رمضان احساس کے ساتھ میں خوش آمدید ناظرین. رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے, ایک ایسا مہینہ جس میں میرا پرسنلی ایکسپیرینس یہ ہے کہ آپ کا ڈپریشن, آپ کی انزائٹی ختم ہو جاتی ہے, نیچرلی آپ کے اندر ایک پازیٹیو انرجی آنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا, رمضان کی بھی ایس او پیز ہیں, روزوں کے بھی ایس او پیز ہیں. اگر ہم وہ ایس او پیز پورے نہیں کرتے یا ان کو فالو نہیں کرتے تو ہمارے روزے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے ہمارے بھوکے رہنے سے یا ہم سے کھانا چھڑوانے سے. اس کے ایس او پیز ہیں, ہمیں وہ پورا کرنے ہوتے ہیں. روزوں کا مقصد ڈاکٹر ہمارے ساتھ علی وقار قادری صاحب موجود تھے, انہوں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ ان کا مقصد کیا ہے. ابھی ہم بات کریں گے کہ روزے گزارنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے, کس طرح سے ہم اپنے روزوں کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے فائدے مند بنا سکتے ہیں. ویسے بھی فرمایا گیا کہ مومن کا رزق جو ہے وہ رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے. اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم رزق کے لیے اور اپنی جو ہماری دکانداری ہوتی ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہم روزے رکھ کے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, ہم ناپ تول میں بھی کمی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں ایک عجیب طرح کی وہ ایک حوث سے شروع ہو جاتی ہے جس میں ہمیں ہماری کوشش ہوتی ہے ہم صرف ارننگ کر لیں. یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں لوگوں نے شاپنگ بھی کرنی ہے, جنہوں نے رمضان کی تیاری میں ہم مختلف چیزیں بھی خرید رہے ہوتے ہیں, تو ہم دوسروں کا خاص خیال نہیں رکھ رہے ہوتے. اگر جب ہم دوسروں کا خاص خیال نہیں رکھ رہے ہوتے تو کیا ہم اپنے روزے رکھنے کا مقصد پورا کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ابھی ہمیں جوائن کیا ہمارے بڑے پیارے مہمان نے علامہ پیر سید وسیم الحسن نقوی, جو مذہبی اسکالر بھی ہیں, بیرسٹر بھی ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب, ا ویری گڈ مارننگ, رمضان مبارک, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں الحمدللہ خیریت سے ہوں, بس تھوڑا سا موقعی اثرات ہیں فلو کے, اس لیے میں پھر آپ کے پاس لائیو نہیں آ سکا جی. تو میں اس لیے فون پہ ہوں تاکہ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. رمضان کا مقصد بھی دوسروں کا احتیاط, دوسروں کا خیال رکھنا اور اپنی حفاظت کرنا. بالکل ایسا ہی, اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت یاب کرے اور جلدی آپ سے ہماری اسٹوڈیو بھی میں ملاقات ہو. آپ کا بہت شکریہ, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں پھر بھی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے روزے کا ہمیں مقصد بتایا. علامہ صاحب, ابھی رمضان کی اہمیت کیا ہے, روزوں کی اہمیت کیا ہے اسلام میں, ہماری زندگی میں اوور آل اگر اس پہ بات کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اس پہ اہمیت کے حوالے سے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے جی. اس کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی ہے کہ قرآن کریم میں واضح طور پہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ فرمایا تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر, قوموں پر فرض کر دیے گئے تھے. اور اس کا جو نتیجہ ہے, اس کا جو اہمیت ہے جو قرآن نے خود اس میں بیان فرمائی, لعلکم تتقون, شاید کہ تم متقی ہو جاؤ جی, اور اس کا تقوی اختیار کر لو. اب تقوی کیا ہے, اس کے بہت سے معنی ہیں. ایک تقوی کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کی پابندی کریں, اس کے عذاب سے بچے, اس کی پکڑ سے بچے اور اس کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں, اپنی جان, اپنا مال, اپنی ہر لحاظ سے ہم سوچ میں, کردار میں, عمل میں, اختیار میں ہم تقوی اختیار کریں. بالکل. ایک تو یہ اس حوالے سے ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو جو چند چیزیں محبوب ہوتی ہیں ان میں ان کی جان محبوب ہوتی ہے جی, ان میں ان کو مال محبوب ہوتا ہے, اس میں اس کو اپنی اولاد محبوب ہوتی ہے, اپنی جائیداد محبوب ہوتی ہے. تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سب کچھ ہمارا نہیں ہے جی, یہ اللہ وحدہ لا شریک کی عطا کردہ نعمتیں ہیں. ہم اپنی اگر جان کو دیکھیں تو انسان کھانا اس کو بڑا پسند ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں اس نعمتوں سے جو ہے وہ لطف اٹھاؤں, لیکن ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ان نعمتوں کو دن کے وقت میں چھوڑ دیتے ہیں. کس لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ بھوک برداشت کرتے ہیں, پیاس برداشت کرتے ہیں, لیکن ہمارے سامنے ٹھنڈے مشروبات ہوتے ہیں, ہم ان کو نہیں پیتے. اس لیے نہیں پیتے کہ اللہ کا حکم ہے, ہم اس لیے کھانا نہیں کھاتے کہ اللہ کا حکم ہے جی. اب جب اللہ کے حکم کے تحت ہم ایک مہینہ وہ جائز چیزیں جو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں یہ ٹریننگ ملتی ہے. تقویٰ یہ ہے کہ ہم اگلا آنے والے وقت میں سارا سال ان حرام چیزوں کو چھوڑ دیں جو اللہ نے ہم پہ حرام کی جی. تو اگر ہم صرف رمضان میں حلال چیزوں کو دن کے وقت چھوڑتے ہیں اور بعد از رمضان اگر ہم حرام کو نہیں چھوڑتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں رمضان کا فائدہ نہیں ملا, ہمیں اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوا. اس کی اہمیت یہ تھی کہ جو دن کو ہم نے عمل کیا, ساری زندگی اس حرام کردہ چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دی ہیں ان کو چھوڑ دے.
اگر ہم نہیں چھوڑیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کی افادیت حاصل نہیں ہو سکی. دوسرا اس کا یہ ہے کہ لوگوں میں بانٹ کے کھائیں. دیکھیے ہمیں احساس ہوتا ہے نا, یہ ایک ٹریننگ ہے, یہ مقصود نہیں ہے. روزہ رکھنا یا عبادات ہمارا مقصود نہیں ہے. مقصود اللہ وحدہ لا شریک کی رضا حاصل کرنا ہے, اس کی بندگی کرنا ہے. یہ ہماری ایسے ہی ہے جیسے ایک کچھ شخص فوج میں چلا جائے, پولیس میں چلا جائے, اور اس کو جو پہلے 6 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے اس ٹریننگ کرتا رہے, محنت کرتا رہے, کام کرتا رہے, لیکن جب جنگ کا وقت آئے تو کہ جی میں جنگ نہیں کر سکتا, تو اس ٹریننگ کا کوئی فائدہ نہیں. وہ اپنی اس ٹریننگ اور تربیت کو ہی اپنا مقصود سمجھے کہ شاید میرا مقصد ٹریننگ حاصل کرنا ہے. نہیں, ٹریننگ حاصل کر کے اگلے وقت کے لیے تیار رہنا ہے. تو رمضان کا مقصد اور اہمیت یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ ٹریننگ کروائی ہے کہ تمہیں حلال چیزوں کو اختیار کرنا ہے, حرام کو چھوڑنا ہے, اور لوگوں کے ساتھ جو تم خود بھوک محسوس کرتے ہو, جب رمضان گزر جائے گا تو تمہیں جب کوئی بھوکا نظر آئے, کوئی پیاسا نظر آئے, تو تم یہ نہ کہو کہ مجھے اپنے پیٹ سے ہاتھ مارو, اپنے میں کھا لوں, میں لے لوں, میں جمع کر لوں. نہیں, تم خود اس چیز کو برداشت کرو اور اپنی چیزوں کو دوسروں کے سامنے تقسیم کر دو, دوسروں میں بانٹ لو. اللہ کی نعمتوں کو مل کے کھاؤ اور بانٹ کے کھاؤ. قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, دولت کو چند ہاتھوں میں, اغنیاء امیروں کے ہاتھوں میں نہ رہنے دو, اس کو تقسیم کرو. تو رمضان ہمیں بانٹ کے کھانے کا درس دیتا ہے. اپنے آپ اگر دیکھیں نا انسان میں اور جانور میں یہی فرق ہے. اب جانور آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں. اگر آپ جو ہے وہ 2 ڈاگس کو لے لیں, 2 کتوں کو لے لیں, ان کے سامنے پوری بیل جو ہے وہ اس کے سامنے گوشت رکھ دیں, اب وہ ان کو پتا ہے یہ ہماری ضرورت سے زائد ہے, ہم اس کو جتنا مرضی کھانا چاہیں ہم اس کو کھا نہیں سکیں گے, پیٹ بھر جائے گا, یہ پھر بھی اپنے اضافی ہے. لیکن ایک ڈاگ جو ہے, کتا جو ہے, وہ دوسرے کو کھانے نہیں دے گا, اس پہ غرائے گا, اس پہ بھونکے گا, اس پہ کاٹے گا, وہ لڑے گا, گوشت بیل وہی ہوگا اور وہ دونوں کتے لڑ رہے ہوں گے. رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو آپ کی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں ان پہ کتوں کی طرح غرائیں نہیں, دوسرے انسانوں پہ بھونکے نہیں, دوسرے انسانوں کو تیوری چڑھا کے اور ان کے ساتھ جھگڑا نہ کرے اس مال پہ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے. ضرورت جو ہے وہ اپنی ضرور پوری کرے. تو لیکن جو آپ کا اضافی چیزیں ہیں وہ اپنی انسانیت میں بلکہ مخلوق خدا میں بانٹے. اور اگر تقوی کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کو بھی ضرورت ہے, آپ کے بھائی کو بھی ضرورت ہے, دوسرے انسان کو بھی ضرورت ہے, تو اس کے یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کو دوسرے انسان پہ وہ بھی جو ہے وہ فدا کر دے. تو یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ معیار ہے کہ رمضان میں ہمیں بھی بھوک ہے, افطاری کے وقت ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بھی اس میں شریک ہو, ہم کم کھائیں, ان کو زیادہ کھلائیں. تو ہمیں رمضان یہ ایکچولی تقوی اور اس کی اہمیت ہمیں انسانی معاشرے میں اپنے رویوں سے, اپنے بیہیویئر سے, اپنے ایٹیٹیوڈ سے, اپنے معاملات سے چلتا ہے کہ کیا ہم نے رمضان کے اس افادیت کو حاصل کیا یا نہیں کیا, کیا ہم نے اس اہمیت کو سمجھا یا نہیں سمجھا. اس کا فیصلہ رمضان کے بعد ہوتا ہے. بالکل علامہ صاحب, یقیناً ہمارے ہاں جیسے دوسرے ممالک کے ان کے مذہب جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے مطابق کوئی ایونٹ آتا ہے, وہاں مہنگائی کم کر دی جاتی ہے, دوسروں کا احساس کیا جاتا ہے. وہیں پہ جب ہمارے ہاں رمضان آتا ہے, عید آتی ہے, کوئی بھی اسلامک منتھ یا کوئی تہوار ہمارا آتا ہے, وہیں پہ مہنگائی, ناپتول میں اضافہ, ایک طرف روزے رکھے جا رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف چیزوں کو بیچنے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے, ہر چیز کی جا رہی ہوتی ہے. ہم پریکٹس میں جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, جو ہماری روٹین کا حصہ ہوتا ہے, اس کو بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہمیں روزہ یہ سکھاتا ہے کہ صرف آپ نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے, باقی جو آپ کی معمول کی زندگی ہے جیسے آپ پہلے گزار رہے تھے ویسے گزارتے رہیں؟ کس طرح سے ہم روزے کے ساتھ اپنا مطلب یہ جو چیزیں ان کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ روزہ صرف ہمارے پیٹ کا نہیں ہوتا, ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہے, ہمارے ہاتھ کا بھی روزہ ہے, ہماری زبان کا بھی روزہ, ہمارے قدموں کا بھی روزہ, پورا جسم اس روزے میں شامل ہوتا ہے. وہ کیسے کہ اگر ہماری زبان سے کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, تو ہمارے پیٹ کی بھوک کا اللہ کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اگر ہماری آنکھ جو ہے وہ بری نظر چلتی ہے, دوسروں کے لیے جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ تنگ کر دیتی ہے ان کے جینے کو, تو اور دوسروں کو انکمفرٹیبل زون میں لے جاتی ہے, اس کا مطلب ہے ہماری آنکھ میں روزہ نہیں رکھا, ہمیں پیٹ کی بھوک کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ اس بھوک اور ہمارے بھوکے رہنے, ہمارے پیٹ بھرنے سے بے نیاز ہے. صرف میں نے عرض کیا یہ ٹریننگ ہے.
اگر ہم ٹریننگ میں ہی کامیاب نہیں ہے تو مقصود کیسے حاصل ہوتا؟ یہ کہہ دینا کہ رمضان شریف میں جیسے لوٹ مار ہوتی ہے، ہمارا سیزن آ گیا، یہ سیزن اصل میں نیکیوں کا ہے، دنیاوی مال کمانے کا نہیں ہے۔ یہ سیزن دنیاوی مال سے کہ انسانیت سے اور مخلوق خدا سے محبت کرنے کا سیزن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا موسم ہے۔ تو ویسے تو سارا سال ہوتا ہے، لیکن بالخصوص اس مہینے میں میرے اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش پہ ہوتی ہے، اور ہمیں ایسے معاملات سے ہرگز داخل نہیں ہونا چاہیے۔ جھوٹ، غیبت، دھوکہ، چور بازاری، کرپشن، یہ ساری چیزیں اب دیکھیں نا، ہمارے یہاں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ مہنگائی زیادہ ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ زیادہ سہولت دینے کا وقت ہے، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں آج اگر آپ ایک بندہ مہنگی چیز بیچتا ہے، لوگوں کو ان کے جو ہے وہ ضرورت کے وقت چیز کو روک لیتا ہے، ان کو اس کے پیسے کماتا ہے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ اگرچہ اس کی قیمت بیچنے کے لیے چیزوں کو جو ہے وہ کوئی خاص قسم کی شریعت نے تعین نہیں کیا کہ آپ اتنے پرسنٹ جو ہے وہ منافع لے سکتے ہیں، لیکن ضرورت کے وقت چیز کو روک لینا اور پھر زائد اس کی ناجائز منافع منع، یہ یقیناً شریعت نے منع کیا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کے آنی ہے۔ رمضان ایک تربیت کا مہینہ ہے، اپنے نفس کو سمجھانے کا۔ تو حضرت سلطان باہو نے فرمایا تھا نا کہ باج فقیراں کسے نہیں ماریا، ظالم چور اندر دا ہو۔ کیا بات! تو یہ ہمارے جو اندر کا چور ہے نا، نفس جس کو ہم کہتے ہیں، ہمیں اس کو ٹرین کرنا ہے۔ اس میں ایک اگلی راتوں میں آخری عشرہ میں اعتکاف آتا ہے۔ تو اعتکاف میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اعتکاف بیٹھ گئے، بڑے متقی بن گئے، ہم نے رمضان کا سارا فائدہ لے لیا، جبکہ صوفیاء فرماتے ہیں اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ایک نفس ہے، جو کتا ہے، وہ لوگوں کو کاٹتا ہے، وہ لوگوں کو بھونکتا ہے، وہ لوگوں کو جو ہے وہ تنگ کرتا ہے۔ تو ہم اعتکاف میں اپنے نفس کو باندھ دیتے ہیں تاکہ ہمارے شر سے دوسرے انسان محفوظ ہو جائے۔ اس ٹریننگ کو نام، اس باندھنے کے نام کو، ٹیمڈ کرنے کے نام کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ پورا رمضان یہی ٹریننگ کا تسلسل ہے۔ بھوک سے، پیاس سے اپنے ہاتھ کو روکیں، زبان کو روکیں، نظر کو روکیں، اپنی سماعتوں کو ایسی چیزیں جو شریعت کے خلاف ان کو نہ سنیں، اور لوگوں سے محبت جو ہے اس رویے سے پیش آئیں۔ تو یہ اصل میں رمضان کا فائدہ ہے۔ بالکل، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ ہمیشہ کی طرح آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے گا پاکستان کے ساتھ، رمضان احساس کے ساتھ۔